السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ چونکہ ہم کر چکے ہیں، اور یعنی ہماری صفات جو ہیں وہ الحمدللہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ تمام حروف کی صفات کیسے نکالی جاتی ہیں، یعنی کوئی بھی حرف جو ہے اس کے اندر تمام صفات کا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کو نکالنے کا طریقہ ہم دیکھیں گے، تاکہ اگر جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اس حرف میں یہ صفات پائی جا رہی ہیں، دین ہی ہم اس کو اپلیکیٹ بھی کر سکیں گے، اس کی امپلیمنٹ کر سکیں گے، اور اس کو ادائیگی بہترین انداز سے کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ یہ ہے کہ صفات کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ بالفرض ہم نے کسی بھی حرف کی جو ہے نا صفات اگر نکالنی ہو تو کم سے کم ہر حرف میں، یہاں پر ہم نے 5 پیئرز پڑھے تھے صفات لازمہ متضادہ کے، اور اس کے بعد ہم نے صفات لازمہ غیر متضادہ کے پڑھی تھی 8 صفات، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے متضادہ اور غیر متضادہ کا؟ متضادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی الٹ ہونا، ایک دوسرے کی ضد ہونا، ٹھیک ہے۔ اور غیر متضادہ کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ کچھ بھی نہیں ہے، بس جو ہے نا وہ جو صفات ہیں وہ جن حروف میں پائی جاتی ہیں بس انہی حروف کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو متضادہ ہیں، متضادہ میں پیئرز پائے جاتے ہیں، یعنی ہر جو پیئر ہے اس میں دو کم از کم ایک دوسرے کے اپوزٹ صفات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے 5 پیئرز کو پڑھا تھا۔ یہ جو 5 پیئرز ہیں نا، یہ تمام جو ہے نا حروف میں یہ پانچوں پیئرز میں سے ایک ایک کوالٹی ضرور ہوگی، یعنی 29 حروف ہیں اگر، تو 29 کے 29 حروف اس پیئر میں بھی ہوں گے، اس پیئر میں بھی ہوں گے، اس میں بھی ہوں گے، اس میں بھی اور اس میں بھی، ٹھیک ہے۔ 29 جو حروف الہجا ہیں، حروف تہجی ہیں، وہ تمام کے تمام اس پیئر ہر پیئر میں موجود ہوں گے۔ اب یہ آپ سب نے جو مجموعے یاد کیے ہیں اس سے معلوم ہوگا کہ کس کوالٹی میں کون سا جو ہے نا حرف موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے حروف کی صفات اگر آپ نے نکالنی ہو، ان کو پہچاننا ہو کہ کس حرف میں کون کون سی صفات ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو ان صفات کے مجموعے یاد کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات کہ چونکہ یہ 5 پیئرز میں تمام 29 حروف ضرور بضرور موجود ہوں گے، یعنی ہر حرف میں ایک یہ جو ہے نا یہ جو حرف ہے اس میں یہ کوالٹیز موجود ضرور ہوں گی، یعنی ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک کوالٹی ضرور موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر حرف میں کم از کم سے کم 5 صفات لازمی ہیں، کیونکہ ہر پیر میں سے ایک ایک صفت ہر حرف میں لازمی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر حرف میں 5 صفات تو لازمی ہوں گی، اس سے کم نہیں ہو سکتی فی الحال۔ ہوں جی سر، یس میم۔ اچھا جی، ہر حرف میں 5 کم از کم صفات ضرور موجود ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس سے زیادہ ایکسٹرا کیا ہو سکتی ہیں، وہ یہ کہ صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے ایکسٹرا ہو سکتی ہیں، جن حروف میں صفیر کی کوالٹی پائی جاتی ہے وہ ایکسٹرا صفت ہو جائے گی، 5 کے بعد وہ چھٹی صفت ان کے پاس آ جائے گی۔ جن حروف میں قلقلہ کی صفت پائی جاتی ہے ان کے بعد 5 کے بعد چھٹی صفت جو ہے وہ قلقلہ کی آ جائے گی۔ جس حرف میں جو ہے وہ تفشی پائی جاتی ہے اس میں 5 صفات کے بعد چھٹی صفت جو ہے وہ تفشی کی آ جائے گی۔ اسی طرح جس حرف میں استطالت ہے وہ 5 کے بعد چھٹی صفت جو ہے وہ استطالت آ جائے گی۔ تکرار ہے، انحراف ہے، اور اسی طرح ہم ان کو کاؤنٹنگ کرتے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کم سے کم 5 صفات اور زیادہ سے زیادہ 7 صفات ہو سکتی ہیں کسی بھی حرف میں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ نے جی اپنے پاس میم۔ نوٹ کر لینی، ٹھیک۔ اب ہم کسی بھی حرف کی جاننے کے لیے، صفات جاننے کے لیے ان تمام پیئرز کے مجموعوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر حرف یہ ہر صفت میں مجموعہ دیکھتے ہیں، اگر وہ یعنی پہلا پیئر، سب سے پہلے ہم پکڑیں گے پہلے پیئر کو، ٹھیک ہے، اس پیئر کو۔ اس پیئر میں سے ہمارے پاس صرف اور صرف حمز کا مجموعہ موجود ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ حمز کا مجموعہ ہے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، ٹھیک ہے، یہ 10 حروف کا مجموعہ ہے۔ اگر ان 10 حروف میں جس حرف کی ہم صفات جاننا چاہ رہے ہیں، اگر وہ ان 10 حروف میں سے
موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس حرف میں ہمس کی کوالٹی پائی جا رہی ہے. اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے تو وہ اس کے اپوزٹ کوالٹی میں ہوگا, یعنی وہ جہر میں ہوگا. بالفرض میں کہتی ہوں مجھے با کی کوالٹیز کو پہچاننا ہے, تو اب ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم فرسٹ پیئر میں سے دیکھیں گے, ان کے مجموعے کو دیکھیں گے. ہمس کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت. اس پورے مجموعے میں با موجود نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ با میں ہمس نہیں ہے. تو پھر با میں کیا ہے بتائیے؟ جہر میم. جہر. جہر. اس کا مطلب ہے با کی پہلی جو کوالٹی ہے وہ جہر ہمارے پاس نکل آئی کہ با میں جہر ہے. ٹھیک ہے, ہم با کی کوالٹیز دیکھ رہے ہیں تو با کی جو پہلی کوالٹی نکلی وہ ہے جہر. ٹھیک, ہم نہیں ہے اس میں. اچھا, اگلے مجموعے اگلے پیئر ہم پکڑتے ہیں اور اس میں سے دیکھتے ہیں کہ شدت کا کیا مجموعہ ہے. شدت کا مجموعہ ہے اجد قوتین بکت. کیا اس میں با موجود ہے جی اس مجموعے میم. میں؟ جی میم ہے. اس کا مطلب ہے کہ با میں شدت ہے, تو یہ دوسری کوالٹی با کی نکل آئی. رخوت وسط با میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم تیسرے پیر میں دیکھیں گے. استعلاء کا مجموعہ ہمیں آتا ہے. ٹھیک ہے, خصا ضوطن قیض. کیا با اس میں موجود ہے اس مجموعے میں؟ نہیں. یہ نہیں. نہیں ہے. اس کا مطلب با میں استعلاء نہیں ہے, تو پھر با میں تیسرے پیر میں سے کیا ہے؟ استفال. استفال کی کوالٹی ہے. با میں استفال کی کوالٹی ہے. ٹھیک, اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں. اطباق کا مجموعہ ہمارے پاس ہے سوت اور بغ. سوت اور بغ یعنی صاد ضاد طا اور ظا. ٹھیک ہے, کیا ان چار حروف میں با موجود ہے؟ نو میم. نہیں میم. نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اطباق نہیں ہے با میں, تو پھر با میں کیا ہے؟ انفتاح. 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 انفتاح ہے. چوتھی کوالٹی با کی انفتاح نکل آئی. اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں اطلاق اور اسمات کے پیر کو. اطلاق کا مجموعہ ہے فرع من لبن. کیا اس میں با موجود ہے؟ ہاں موجود ہے. ہے. یس موجود میم. ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے با میں اطلاق ہے, اسمات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس با کی کون کون سی کوالٹیز نکلی ہیں ہم اب دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کہا کہ با میں جہر ہے, پھر ہم نے کہا با میں شدت ہے, پھر ہم نے کہا با میں استفال ہے, انفتاح ہے اور اطلاق ہے. تو ہم نے پانچ, کم سے کم جو ایک حرف کی پانچ کوالٹیز تھیں جو کہ تمام حروف میں موجود ہوں گی لازمی طور پر. ان پانچ پیر میں سے کوئی نہ کوئی ایک کوالٹی ضرور ہر پیر کی موجود ہوگی. ٹھیک ہے, تو پانچ کوالٹیز با کی جو ہے وہ نکل آئیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ با کی مزید کون کون سی کوالٹیز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم دیکھیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے, کیونکہ متضادہ تو پورے ہو گئے. اب غیر متضادہ میں سے بتائیے صفیر کن حروف میں ہوتی ہے؟ زا سین اور صاد میں. اس میں با موجود نہیں ہے, اس کا مطلب صفیر نہیں ہے با میں. استطالت ہوتی ہے ضاد میں, با اس میں موجود نہیں ہے. قلقلہ قطب جدی, کیا اس میں با موجود ہے؟ جی یس میم. اس میں کلکلا اس کا با. مطلب با ہے میم. با کی چھٹی صفت جو تھی وہ قلقلہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں با میں قلقلہ موجود ہے. یہ با کی چھٹی صفت ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, نیکسٹ بھی دیکھ لیتے ہیں تکرار. تکرار کس حرف میں ہوتی ہے؟ را میں, یعنی با میں نہیں ہوتی. تفشی شین میں ہوتی ہے, با میں نہیں ہوتی. با کی کوالٹی نہیں ہے. انحراف لام اور را میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, با میں نہیں ہوتا تو یہ با کی کوالٹی نہیں ہے. لین واؤ اور یا, واؤ لین اور یا لین ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ بھی با نہیں ہے اس میں موجود. غنہ نون اور میم میں ہوتا ہے, اس میں بھی با موجود نہیں. تو ہم نے کل ملا کے باقی کتنی کوالٹیز نکالی؟ سکس. چھ. چھ ہو گئی ہیں. سکس نکال لیں. ٹھیک ہے, چھ کوالٹیز باقی نکل آئیں. اسی طرح آپ نے حروف تہجی کے تمام حروف کی کوالٹیز ایسے ہی نکالنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہے, اور ٹیبل بنا کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ فرسٹ کالم آپ رکھیں گے. فرسٹ کالم آپ رکھیں گے یوں کر کے, نمبر شمار اس کو لکھ لیں. ٹھیک ہے, 1 2 3 4. ٹھیک ہے, حروف تہجی تاکہ آپ کو پورا رہے کہ یہ 29 حروف پورے ہو گئے کہ نہیں. پھر اس کے بعد آپ لکھیں حروف, سیکنڈ کالم میں لکھیں حروف. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اس کو ویٹ کریں, ایسے بتاتی ہوں. یہ دیکھیں, پہلا کالم آپ نے 1 2 3 4 نمبر شمار لگایا.
دوسرا کالم آپ نے یوں کر کے لگا لیا حروف کا، ٹھیک ہے، حروف. اور تیسرے کالم میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صفات لکھنی ہے، صفات یوں لکھنی ہے. اب آپ شروع سے شروع ہو جائیں گے. با، با میں ہم نے جتنی صفات نکالی وہ یہاں پہ آپ نے لکھ لینی ہے. ہم نے نکالا کہ با میں جہر ہے، آپ نے یہاں پہ جہر لکھ دینا ہے. پھر اس کے بعد شدت ہے، شدت لکھ دینی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے لکھا استفال ہے، انفتاح ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اذلاق ہے اور قلقلہ ہے. یہ 6 کی 6 صفات آپ نے یہاں پر لکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، تو بس اگر آپ چاہیں تو تمام کے تمام حروف کی صفات اس طرح سے لکھیں، پورے 29 حروف کی. لیکن میں آپ کو صرف جسٹ ہوم ورک دوں گی کہ چند حروف کا میں ہوم ورک دیتی ہوں کہ آپ لکھیں گے جیم کی، الف کی، ٹھیک ہے، حمزہ کی صفات، فا، نون. ٹھیک ہے، بس یہ 5 حروف میں نے آپ کو ہوم ورک میں دیے ہیں، یہ آپ نے اسائنمنٹ کے طور پر کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیسے کرنے ہیں اسی طرح یہ آپ نے کالم بنایا، حروف لکھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے صفات ساری لکھ دینی ہے. جیسے ہم نے صفات نکالی ہیں، جیم کو پہلے چیک کریں، ساری صفات میں پہلے جیم کو چیک کریں کہاں کہاں ہے. پھر الف کو چیک کریں کہ الف ساری صفات میں کہاں کہاں ہے. پھر حمزہ کو بھی دیکھیں، پھر فا کو دیکھیں، پھر نون کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے ان سب کی جو صفات ہیں وہ نکال لینی ہے. ٹھیک ہے، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نو میم، لیکچر دوبارہ سنیں گے نا، پھر انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا دوبارہ. چلیں، کوئی اور سوال ہے تو بتائیے. ٹھیک ہے، اس لیکچر کو ابھی ہم یہیں پہ مختصر رکھتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم کل جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹاپک کریں گے، صفات قویہ اور ضعیفہ بھی نکالیں گے. آج جو ہے نا وہ بس اتنا ہی رکھتے ہیں کہ صفات کو نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو آپ سب کو جو میں نے ابھی ہوم ورک دیا ہے، آپ ان کے صفات کو نکالیے اور پھر اپنے پاس لکھیے. آپ کی بیسٹ اینڈ بیسٹ پریکٹس یہ ہوگی کہ آپ تمام حروف تہجی کو اس طرح سے انالیسس کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون سے حرف میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے. آپ نے تلاوت کے دوران اسی طرح امپلیمنٹ کرتے ہوئے اس حرف کو ادا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی میم. جی میم، انشاءاللہ. تو ہم نے یہ تمام صفات اتنی ڈیٹیل سے صرف اسی لیے پڑھی ہیں کہ ہم نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ہم نے ان کو ادائیوں میں لے کر. اگر آپ اس کو ادائیگی میں نہیں لے کر آئیں گے تو اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ہم نے اتنی ڈیٹیلز میں پڑھی ہے تو اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے پیئرز والے مجموعے یاد کریں. ٹھیک ہے، صفات لازمہ غیر متضادہ کس کس حروف میں ہوتی ہیں یہ یاد کریں. دین آپ کو صفات نکالنا بالکل ایزی ہو جائے گا کہ آپ نے کیسے نکالنی ہے. ٹھیک ہے، چلیں، آپ میں سے کوئی ایک سسٹر اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں کہ وہ بتائیں کہ اگر میں کوئی حرف بولوں تو وہ بتا سکیں کہ اس حرف میں کون کون سی صفات پائی جا رہی ہیں. کون کون پارٹیسپیٹ کریں گی؟ میم میں صرف ٹرائی کر سکتی ہوں، 100% کنفرم نہیں ہوں. جی میم، میں بھی کر سکتی ہوں لیکن کوشش کروں گی انشاءاللہ. چلیں، کوئی بات نہیں، فرسٹ ٹائم ہے نا آپ کا تو کوشش کر لیجئے. چلیے بھی، میں آپ کو حرف دیتی ہوں ضاد. اب بتائیے مجھے ہم کیسے ضاد کی کوالٹیز نکالیں گے؟ میم مجھ سے آپ کی تو آواز ڈراپ ہو گئی. سب لوگ بتا دیں، سب لوگ بتائیے. میم بجس فحسه میں شخص پہلے سکت. اس میں تو ہے جہر. پہلے جہر. ہم چلیں جی، سب لوگ ہی شروع ہو گیا اور کسی ایک کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. عثمان آپ بولیے. پہلے پہلے ہم ہمس کا دیکھیں گے. فحسه شخص سکت اس میں ہے تو اس میں تو حسه شخص سکت سواد اس میں نہیں ہے میم. پھر یہ میرے خیال سے جہر میں ہوگا. یس میم. جہر نہیں ہوتا، جہر ہوتا ہے. دود دود ہے یہ، سعود نہیں میں نے دعات لکھا، دود لکھا ہے. دعات میں چلیں جی، بتاؤں؟ اب دود. میں بتاؤں. ویٹ ویٹ ویٹ، ہاں جی آپ بتا دیں، آپ بتائیں. جی میم، یہ ہوگا. اس میں بھی دیکھ لیا ہے، کیا کہتے ہیں، شدت میں اس کے مجموعے اجدن کا
بقات اس میں نہیں ہے میم. تو اس کے علاوہ میم اس میں ہے، استحالہ میں ہوگا غصہ، پہلے داغ. سیکنڈ پیئر تو پورا کریں نا. سیکنڈ پیئر میں سے کون سی صفت ہے؟ کوئی ایک صفت تو ضرور ہوگی، چاہے شدت ہو، رخوت ہو یا توسط ہو، کوئی تو ایک صفت ہوگی نا. جی جی میم میم. رخوت ہے، میں پروناؤنسیشن تھوڑی چینج ہے نا. جی رخوت ہے، جی جی میم. ٹھیک ہے، رخصت، جی جی کیونکہ میم. شدت کے جی مجموعے میں دود نہیں ہے، اجید قطین بکت، اور جی جی توسط لن عمر اس کے مجموعے میں بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ رخوت ہے دود میں. چلیے اب چلیے نیکسٹ پیئر میں. ایسے نہیں بھاگنا نہیں ہے، پہلے ایک پیئر کو حل کریں، اس میں سے ایک کوالٹی ضرور ہے. چلیے چلے ثنا آپ بتائیں. جی باجی، اس میں استعارہ کی صفت ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ یہ سوس نہیں، حصہ زغتن قس کا مجموعہ ہے. ہاں جی، اس میں اور اس میں دود دود آ رہا موجود ہے. بارک جی اللہ فیک. ٹھیک ہے، فوزیہ آپ بتائیے جی چوتھے پیر میں. جی اس میں آگے اتباق ہوگا. اتباق اس میں آئے گا، اس کی کیونکہ اس کا مجموعہ ہے نا صاد داد. صاد شاباش. دود نہیں، وہ داد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آگے اسما گل ففتھ پیئر میں آپ بتائیں. میم اس میں یہ اتباق ہے کا. فورتھ پیئر ہو چکا ہے، اتباق ہو چکا ہے. جی جی، اچھا یہ اس میں پھر آئے گا اسمات آئے گا. جی کیسے پتا چلا کہ اسمات آئے گا؟ کیونکہ جو اضلاق ہے اس کا جو مجموعہ فرع من لب ہے تو اس میں یہ نہیں آ رہا دور. شاباش، بارک اللہ فیک. چلیں اب اسما ریپیٹ کر دیں کہ ہم نے فی الحال صفت لازمہ متضادہ میں سے جو پانچ کوالٹیز نکالی ہیں دعات کی، وہ کون کون سی ہیں؟ اس میں جہر ہے، رخوت ہے، استعالہ ہے، اور اتباق ہے، اور اسمات. شاباش. استعلا نہیں، استعلا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. یعنی استعالہ. 5 کوالٹیز ہم نے اس طرح سے دود میں دیکھ لیں. اب ہم چلتے ہیں صفات جی لازمہ غیر متضادہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کیا ان میں سے کسی دود جو ہے وہ کسی کوالٹی میں پایا جاتا ہے؟ یس میم، سب سے لمبا والا جو ہے اس میں پایا جاتا ہے 4 نمبر. استطالت اس میں پائی جاتی ہے. ہوں صرف اور صرف استطالت. استطالت میں. استطالت جو ہے وہ دود میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے دود میں کل کتنی صفات ہیں؟ 6 ہے. چھ میں آ جاتی چھ ہیں. 6 صفات ہیں دود میں. ٹھیک ہے، چلیے جی، بارک اللہ فیک. بس کافی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. اچھا جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے اس میں ایک را کو بھی ایڈ کریں، را کی بھی صفات نکالیے گا. اوکے میم، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. جی میم انشاء اللہ. چلیے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا بہت زیادہ آسان بنائے انشاءاللہ، اور آمین. ہم اس کی ادائیگی بھی بہت آسان کریں.